السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز میٹر۔ میں ہوں علی ڈار۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ کچھ ہی عرصہ قبل ایران کے اندر صورتحال خاصی خراب تھی، حالات بہت زیادہ وہاں پر بگڑ گئے تھے جب ایک لڑکی جس کا نام تھا مہسا امینی، اس کی ہلاکت کا معاملہ سامنے آیا۔ وہاں پر مظاہرے پھوٹ پڑے اور یہ الزام عائد کیا گیا ایرانی حکام کے اوپر کہ انہوں نے اس لڑکی پر تشدد کیا، اس کو مارا پیٹا، جس وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ لیکن ایرانی حکومت نے اس کو ڈینائی کیا اور کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ طبی موت مری ہے، ہم نے اس پر تشدد نہیں کیا، ہمارے خلاف، ہمارے ملک کے خلاف ایک سازش کی جا رہی، ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ آج 3 خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ جو پہلی خبر ہے وہ ایک اور سازش کے حوالے سے ہے۔ خبر ناظرین یہ ہے کہ ایران کے اندر 650 لڑکیوں کو زہر دیا گیا ہے، اور یہ کوئی جھوٹی خبر نہیں ہے، کوئی من گھڑت خبر نہیں ہے، بلکہ اس کی تصدیق ایرانی حکام کی جانب سے، ایرانی گورنمنٹ کی جانب سے کر دی گئی ہے۔ کس نے زہر دیا ان 650 بچیوں کو، کیوں دیا زہر، اور اب ان کی حالت کیسی ہے، وہ تمام چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اس کے اندر ایک سازش کا عنصر چل رہا ہے۔ سازش کس طرح سے ہے، کیا معاملہ ہے، وہ بھی آپ کے سامنے میں پورا معاملہ رکھنے جا رہا ہوں۔ دوسری خبر میں نے آج آپ کو یہ بتانی ہے کہ جنیوا میں ایک معاملہ ہوا گزشتہ روز، اور وہ یہ ہوا کہ اقوام متحدہ کا وہاں پر انسانی حقوق کا اجلاس جاری تھا۔ جیسے ہی وہاں پر ایرانی وزیر خارجہ خطاب کرنے کے لیے آئے، انہوں نے اپنا خطاب شروع کیا تو اس خطاب کا بوائیکاٹ کر دیا گیا۔ صرف بوائیکاٹ نہیں کیا گیا بلکہ وہاں سے جو شرکاء تھے انہوں نے واک آؤٹ کرنا شروع کر دیا۔ کیوں کیا؟ کیا ایسا کہہ دیا تھا ایرانی وزیر خارجہ نے؟ وہ چیز آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر ایران کے خلاف جو دوسرے ممالک ہیں وہ کس طرح سے ڈیل کر رہے ہیں، اور کیا انہوں نے ٹھیک وہاں سے واک آؤٹ کیا نہیں کیا۔ تیسری چیز ناظرین یہ ہے کہ کل ہی ہم لوگ بات کر رہے تھے، ہم لوگ ڈسکس یہ بات کر رہے تھے کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا ہے، اور ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ شاید یہ زیادہ عرصہ نہ چل پائے کیونکہ اس کو کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو آج کی جو تیسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ 350 فلسطینیوں کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلیوں کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے، وہاں پر جو آباد کار ہیں اسرائیلی، انہوں نے وہاں پر دھاوا بول دیا، وہاں پر جو گھر تھے ان کو نظر آتش کر دیا گیا، گاڑیوں کو جلا دیا گیا، اور اس میں اسرائیلی حکام نے کیا رول پلے کیا وہ میں آپ کے سامنے چیز تمام تر جو ہے وہ ایکسپوز کرتا ہوں۔ پہلی خبر کی بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایران کے اندر 650 بچیاں جو ہیں، لڑکیاں جو ہیں، ان کو زہر دینے کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ یہ خبر من گھڑت نہیں ہے، اس کو آپ جا کر پڑھ لیجئے گا، چیک کر لیجئے گا، اس کی تصدیق ایرانی حکومت نے کر دی ہے۔ کس نے کیا، کیوں کیا، اور ان کی حالت کیسی ہے، اس کی ہم نے بات کرنی ہے۔ ناظرین یہ جو بچیاں تھیں یہ اسکول جانے والی طلباء تھیں جن کے ساتھ ایسا کیا گیا۔ پچھلے 3 مہینے سے یہ مسلسل کمپلینس کر رہی تھیں کہ ہمیں جو ہے نا کچھ پرابلم ہے، اور وہ اس حوالے سے آگاہ کر رہی تھی کہ ان کو کچھ مختلف قسم کی بدبو آ رہی تھی، کسی جلنے کی چیز کی بو آ رہی تھی، اور وہ ان چیزوں کے بارے میں جو ہے وہ اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ کسی کیمیکل کا استعمال کیا گیا ہے، اور ایرانی جو آفیشلز ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ جو کیمیکل ہے یہ عام اویلیبل ہے، اس کو پبلک کی رسائی حاصل ہے، کسی خاص کسی ادارے کے پاس نہیں ہوتا بلکہ یہ عام پبلک کے لیے بھی اویلیبل ہے، جس کا استعمال کیا گیا ہے۔ 8 شہروں کو نشانہ بنایا گیا ایران کے، جس میں مینلی جو سٹی تھی وہ قم کا علاقہ تھا۔ اب وہاں پر جو 10 اسکول ہیں ٹوٹل، ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ اور ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو اب طلباء ہیں، جو طالبات ہیں، ان کی حالت کیسی ہے۔ اس وقت وہ ہسپتال میں ہیں۔ اللہ کا شکر یہ ہے کہ بچیاں ان کا انتقال نہیں ہوا، کسی کی موت واقع نہیں ہوئی۔ بچیاں جو ہیں وہ ان کو کچھ پرابلم ضرور ہے، جس طرح سے سانس لینے میں مسئلہ ہے، ان کو نوزیا جو ہوتا ہے، متلی کی فیلنگ وہ ان کو ہو رہی ہے، ڈیزینس وغیرہ چکر ان کو آ رہے ہیں، ان کو کمزوری بہت زیادہ ہے، پٹھوں میں درد ہے۔ تو یہ سمٹم سامنے آ رہے ہیں، لیکن شکر یہ ہے کہ کسی کی موت ابھی تک واقع نہیں ہوئی۔ لیکن ایرانی حکام کا کہنا یہ ہے کہ جس نے بھی ایسا کیا ہے وہ سازش یہ کی جا رہی ہے کہ ایران کے اندر اسکولوں کو بند کروا دیا جائے۔ اس حوالے سے جو ایرانی جو اسٹوڈنٹس یہاں پر پڑھتے تھے، بچے پڑھتے تھے، ان کے پیرنٹس نے بھرپور احتجاج کیا، اور ان کا احتجاج بالکل جائز ہے کیونکہ ان کے پاس جو آپشن ہے وہ ایرانی حکام کا گلا پکڑنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا فرض بنتا تھا کہ آپ ہمارے بچوں کا تحفظ کریں، اور ان کے ساتھ ایسا ہو گیا۔ اس پر اب جو میں آپ کو اپنا ویو دیتا ہوں، جو میں نے اس کو اسٹڈی کیا، جو میں نے مختلف لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے انفارمیشن شیئر کی، وہ یہ ہے کہ کوئی اس کو کہتا ہے کہ جی مہسا امینی جو ایک خاتون، جس کا میں نے آپ کو سٹارٹ میں بتایا کہ جس
جس کا معاملہ اب تک جو ہے وہ پروپیگنڈا بنا ہوا ہے اور اس کو ابھی تک کلیئر نہیں ہو سکا، جو لوگ اس کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ کہا گیا کہ ماسا امینی کا بدلہ لیا گیا ہے کیونکہ ایرانی حکام نے اس پر جو ہے وہ گھٹنے نہیں ٹیکے، تو ان سے ریونج لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری چیز یہ کہی گئی کہ ایک سازش اور کی جا رہی ہے ایران کے خلاف۔ پہلے سازش یہ کی جا رہی تھی کہ ماسا امینی کے معاملے کو جو ہے وہ ایگریویٹ کیا جائے، اس کو پھیلایا جائے اور اس معاملے کو یوز کرتے کرتے جو ہے یہاں پر فسادات کریٹ کر دیے جائیں، حالات یہاں پر خراب کر دیے جائیں، لیکن اس میں جو ہے وہ شکست کا سامنا ہوا۔ تو اب ایک اور یہ فساد لے کر آیا جا رہا تھا کہ پیرنٹس پروٹیسٹ کریں اور وہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں اور نہ مانیں، تو یہ ایک نیا قسم کا جو ہے پروپیگنڈا وہاں پر کیا جا رہا ہے۔ خیر ابھی اس پر بہت ساری چیزیں آنا باقی ہے، انویسٹیگیشن ٹیم بن چکی ہے، اس پر جو ہے وہ تحقیق کی جا رہی ہے، کون کون سے عنصر شامل ہیں، کیا کیا گیا، تمام چیزیں میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ دوسری خبر کی جلدی سے بات کرتے ہیں ناظرین، وہ یہ ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ گئے جنیوا، وہاں پر انہوں نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اجلاس میں شرکت کی۔ اس اجلاس میں جب انہوں نے خطاب کرنا شروع کیا تو جو شرکاء تھے انہوں نے اس اجلاس کا بوائیکاٹ کر دیا اور وہاں سے انہوں نے واک آؤٹ کر دیا۔ آپ کے پیچھے آپ کو مناظر چلتے جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں اسکرین پر۔ اچھا، ان کا نام آپ کو معلوم ہے کہ حسین امیر یہ ہیں اور یہ اپنے دبنگ خطاب کی وجہ سے کافی مقبول بھی ہیں۔ ان پر جو الزام عائد کیا گیا ناظرین، جس طرح سے انہوں نے بوائیکاٹ کیا، وہ میں آپ کو جلدی سے بتاتا ہوں کہ کیا الزام لگایا گیا، کہ کیوں کہا گیا کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا تھا؟ انہوں نے کہا یہ تھا کہ ہم دہشت گرد گروپس کا مقابلہ کر رہے ہیں، یعنی کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہم نے جو تمام لوگ تھے جو مظاہرہ کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے، ان کو ہم نے ریلیز کر دیا ہے، ہماری قید میں اب کوئی بھی جیل کے اندر نہیں ہے۔ اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ہم ہیومن رائٹس کی جو ہے بہت قدر کرتے ہیں، ہم اس کو بلیو کرتے ہیں کہ ہیومنس کو ان کے رائٹس ملنے چاہیے۔ ان چیزوں کو جواز بنا کر اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ اب یہ وہی ایران ہے جس کے خلاف میں آپ کو اکثر بتاتا ہوں اور آپ کو معلوم خود بھی ہے کہ ان کے خلاف تمام ممالک اس طرف بیٹھے ہیں اور ایران اس طرف بیٹھے ہیں۔ ایران جو بھی کرتا ہے اس پر کہتے ہیں نہیں ہم نے آپ کی بات نہیں ماننی، آپ کی بات میں کوئی سچائی نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، اور ایک لابی جو ہے وہ مسلسل کام کر رہی ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ایران پر الزام لگتا ہے وہ یہ لگتا ہے کہ ایران نے پھانسیاں دی ہیں، جو کہ بالکل دی ہیں، الزام نہیں ہے، حقیقت ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ جو پروٹیسٹ لوگ کر رہے تھے، مظاہرے وہاں پر کر رہے تھے، ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، ان پر پاور کا استعمال کیا گیا، ان کے خلاف بالکل کیا گیا، کیونکہ وہاں پر جب کچھ اور عنصر شامل تھے، جو وائلنٹ عنصر شامل تھے، تو پاور کا استعمال کرنا پڑنا تھا۔ ایسی فوٹیجز بھی ریکارڈ پر موجود ہے جس میں ایرانی آفیشلز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈرایا دھمکایا گیا، اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن حقائق یہ ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ کس طرح سے یہ ممالک ایران کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں۔ جلدی سے ہم بات کرتے ہیں تیسری خبر کی، وہ یہ ہے کہ گزشتہ روز ہم بات کر رہے تھے کہ اسرائیل اور فلسطین کے اندر فائنلی جو ہے امن معاہدہ ہو گیا ہے۔ بہت خوش آئند بات ہے، آگے رمضان آ رہا ہے، اچھے معاملہ چلیں گے، جو وائلنٹ بیہیویئر ہے وہ نہیں نظر آئے گا۔ لیکن کرنی یہ ہوئی کہ آج مغربی کنارے کے قصبے حوارہ میں اسرائیلی آباد کاروں کی جانب سے دھاوا بول دیا گیا، حملہ کر دیا گیا، گھروں کو نظر آتش کر دیا گیا، گاڑیاں وہاں پر جلا دی گئیں اور 350 سے زیادہ 350 پلس فلسطینیوں کو جو ہے شدید قسم کا زخمی کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فورسز اس میں برابر کی شریک اس لیے ہیں کیونکہ وہاں پر جو شیلز تھے، آنسو گیس کے شیل تھے، وہ بھی فائر کیے گئے اور طاقت کا بھرپور استعمال کیا گیا، ان کو بیک کیا جا رہا تھا۔ جیسا کہ کل حماس نے یہ الزام کیا تھا کہ ان کے کسی بھی معاہدے کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، یہ ایسا ہی کرتے ہیں، اور وہ اب خیر سامنے چیز آ گئی ہے۔ 100 سے زیادہ ناظرین گاڑیاں جو ہیں وہ جلا دی گئی ہیں، لوگوں کی گھر وہاں پر جو ہے سینکڑوں جلا دیے گئے ہیں۔ جنہوں نے حملہ کیا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ 350 سے 400 پلس یہ لوگ تھے جنہوں نے پری پلانڈ اٹیک کیا، اور یہ وہاں پر غیر قانونی طور پر یہ آباد کاریاں کی جا رہی ہیں، جو انٹرنیشنل لاء کی مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ تو یہ ناظرین آج کی 3 اہم امپورٹنٹ خبریں تھیں، سوچا آپ لوگوں کو بتائی جائیں، اپڈیٹ کیا جائے۔ خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔